جی مسٹر عبد الرسول صاحب کیسے ہیں؟ نہیں جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. آپ سنائیں. یہ پکچر الٹی آ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ الٹی کیسے آ رہی ہے؟ دوسری طرف آنی چاہیے تھی. سکرین الٹی آ رہی ہے. نہیں، یہ دراصل ادھر صحیح آ رہی ہے مجھے تو. دائیں سے بائیں کی طرف آنی چاہیے تھی. بہرحال وہ آپ دوسری اچھا سائڈ پہ وہ بیٹھے نا. کہہ رہے آپ ہیں ہاں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ اللہ آپ نے صاحب آپ کی جو جگہ بیچتے ہونی ہیں نا ہم چاہیے. وہی دکھاتے ہیں بھائی. ہم ادھر سے چینج نہیں کرتے. چلے میں روٹیٹ کرتا ہوں کیمرہ. روٹیٹ کرو جی. یہ دیکھیں اب ٹھیک ہو گیا. جی جناب، کیسے تشریف آنا ہو عبد الرسول صاحب؟ ایک منٹ. اچھا اچھا جی منی صاحب اور اللہ یار صاحب مناظرے سے پہلے سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اصولی گفتگو کرنی ہے تو پھر مجھے بھی پتا ہو. اگر شور شرابہ کرنا ہے تو پھر میں اسی یعنی ٹور پہ رہوں. اگر اصولی او گفتگو بھائی کریں ہمیں گے تو پتہ ہی نہیں. آپ کیا دیکھیں، آپ کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا نا النص علی الائمۃ الاثنی عشر، وہ مناظرہ ختم ہو چکا ہے. آپ بری طرح ہار چکے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ اس پہ دوبارہ مناظرہ کرو. اس موضوع پر ہم نے کہہ دیا کہ اب دوبارہ مناظرہ نہیں ہوگا. کسی دوسرے موضوع پر آپ آپ سے کے مناظرہ پاس ہوگا. کیا دلیل ہے کہ میں ہار چکا ہوں؟ کوئی سرٹیفکیٹ چلے آ گیا بھائی، یا نہیں کوئی آ رہے صحیح؟ نہیں آ رہے. جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا آپ نے اس میں تو نہ تو میں دیکھیں، سب سے پہلے میں نے اس دن بھی بات کی تھی، بس اس شاید موضوع آپ پہ سننا بات نہیں کرنی ہی چاہتے. نہیں ہے نا. بس ہمارا سن لیں نا، دماغ نہ کھائیں. آپ کر بھی نہیں سکتے نا. اس مناظرے پہ دیکھیں بات کرنی ہی آپ نہیں ہے. اب آپ ناکام ہے بتائیں نا. کس موضوع پہ مناظرہ کرنا ہے. نیا موضوع، نیو ٹاپک. آپ ناکام ہو چکے ہیں نا. ناکام ہو چکے ہیں. میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں چلیں بھائی، وہ کہ لوگوں نے دیکھ لیا. بھائی لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ کون ہار چکا ہے، کون جیت چکا ہے. وہ دیکھ لیں دوبارہ. سن تو لینا، دیکھ لینا. بات تو سن لینا. بات تو سن لینا، بات کیجئے گا لیکن بات سن تو لینا. کم از کم حوصلہ تو پیدا کرے نا. بات سن تو لینا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں نص کوئی اور معنی رکھتی ہے، ہمارے ہاں کچھ اور رکھتی ہے. کیونکہ آپ جو روایات حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں ہمارے لیے تو نص ہے ہی نہیں، حجت بھی نہیں. میں نے اس دن کہا تھا، آپ نے سنا ہی نہیں اور شور ہی ڈالتے رہے. اور میں نے کہا تھا جو اسکل الشیء چیز ہے، جو متفق علیہ ہے، وہ شیعہ قرآن پڑھے یا سنی قرآن پڑھے، قرآن قرآن ہے. اور یہ قطعی ثبوت ہے، بس قطعی اب ہمارا دلالت ہے. دماغ نہ کھائیں عبد الرسول صاحب. سن لینا، اس وقت مناظرہ سن تو سے لینا. پہلے میں نے آپ سے پوچھا بات تو تھا. سن لے خاموش پہلے. ہے بھائی. ایک دفعہ پھر تکرار کرتا ہوں. داخلوں والی آپ باتیں نہ مناظرہ کیا کریں. ہار آپ چکے ہیں بھائی. سمجھدار آدمی ہیں، پڑھے مناظر لکھے ایک منٹ. آدمی ہیں، آپ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں. میں کم از کم میری سمجھدار ہوں. بات پوری تو ہو لیکن میں اسی لیے کسی کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. دیکھیں، اسی دن آپ سے بات ہوئی تھی. میں نے مناظرہ سے پہلے سے پوچھا تھا کہ آپ کس کو نص کہتے ہیں. ماڈریٹر صاحب نے کہہ تو دیا میں کہ نے اس نص وقت کیا بولا کتاب تھا؟ اللہ اور سنت کو ہم نص کہتے ہیں. آپ نے نہیں تو جو بولا تھا کہ آپ ہم اس کو سنت حدیث. کہتے ہو، ہمارے خاموش یہاں رہو ایک نصیب منٹ. سنت نہیں ہے نا. خاموش ایک منٹ. اچھا منی صاحب اللہ یار صاحب باری باری بول لیں گے نا تو بات ہاں، ختم ہو تو جائے گی. آپ پہلے نے نہیں کہا میرے تھا صاحب کہ بھائی پہلے ہم سے دام چھوڑ دیا حدیث تھا. کو نص نہیں کہتے. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ہم حدیث کو صحیح نہیں مانتے. اس وقت کہہ دیتے نا، جب مناظرہ ہو رہا تھا اس وقت کہہ دیتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. بخاری کی جو روایت میں نے پیش کی، مسلم کی روایت پیش کی، دوسرے روایت پیش کی، آپ کہہ دیتے ضعیف ہے. اب مناظرہ ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم حدیث کو مانتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، قرآن کے پہ مناظرہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس وقت کہہ دیتے. جب مناظرہ ہو رہا تھا اس کی وقت آپ کی عقل کہاں تھی؟ تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ اب وہ مناظرہ ختم ہو چکا ہے. اس پہ میں ایک لمحے بھی مزید آپ سے پچھلے ہفتے بھی آئے تھے اپنا، ایک دو ہفتے پہلے بھی، کہ اس پہ دوبارہ مناظرہ کر لیں. بھائی وہی آدمی جو ہارتا ہے نا وہی کہ آگے آ جاتا ہے کہ اس پہ دوبارہ مناظرہ. آپ ایک دفعہ ٹیسٹ دے چکے ہیں اپنا. میں نے یہی عرض کیا کہ آپ کی عزت نہیں رہے محلے میں دوستوں کے سامنے، تو اسی لیے آ رہے ہیں دوبارہ اپنی عزت بحال کرنے کے لیے. بھائی وہ مناظرہ ہو چکا ہے. جس نے جیتا ہے وہ جیتا ہے، جس نے ہارا ہے وہ ہارا ہے. اب اگر کسی دوسرے موضوع پہ مناظرہ کرنا ہے، مثلا جبر و اختیار پہ، ہمارے نزدیک آپ لوگ مشرک ہو، کیونکہ آپ اللہ کو مجبر سمجھتے ہو کہ آپ گناہ آپ سے کراتا ہے. اس موضوع پہ مناظرہ کرو. حدیث قرطاس پہ مناظرہ کرو. ٹھیک ہے نا. کیا ابو بکر عمر کی نے جو جنگ سے بھاگے ان کی معافی ہوئی ہے؟
غزوہ احد میں جو بھاگے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عفو کیا یا عفو نہیں کیا؟ اس موضوع پہ مناظرہ کرو نا. ایسے اہم موضوعات ہیں. بسم اللہ کریں. جی جی آپ اللہ یاری صاحب نہیں بولیں گے اب بیچ میں. اس کی آواز نہیں آ رہی بھائی. ایک منٹ آپ کی آواز میرے ہاں ادھر متفق نہیں ہے، قطعی دلالت قرآن نہیں ہے، اور حالانکہ اصول کافی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم، میں تمہارے درمیان جو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے، اگر تم اسے پکڑ لو گے تو لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ پہلے ہے، پھر اس کے بعد اہل بیت یا اہل عترت ہے. تو میں لانا چاہتا تھا قرآن کی طرف کہ بھئی سب سے پہلے ولایت مولا المسلمین، مولا کائنات، شیر خدا قرآن تو تمہاری بکری کا گئی ہے نا. پہلے قرآن تو ثابت کرو اپنا. اللہ یاری صاحب ان کی بات کرے نا. ان کی بات کمپلیٹ ہو رہی ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے ولایت مولا علی، ولایت امام حسن، امام حسین کم از کم جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہریہ میں موجود تھے، کم از کم کوئی عبارت الناس پیش کی جاتی قرآن سے جو قطعی ہوتی، جو حدیث ہوتی ہے یا ائمہ کا قول ہوتا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ وہ قطعی ثبوت نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تواتر تک پہنچے گی. اب ان کے ہاں شرائط کیا ہے مجھے زیادہ نہیں پتا. بس میں اس موضوع پہ آپ میں نے کیا دیا بھائی، میں اس موضوع پہ گفتگو نہیں کروں گا آپ سے. آپ دیکھیں مناظرہ ختم ہونے کے بعد آپ اگلا مناظرہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس پہ گفتگو کریں. وہ مناظرہ ختم ہو چکا ہے. اس وقت کہہ دیتے بھائی میں اس موضوع پہ آپ سے گفتگو نہیں کروں گا نا. اس وقت کہہ دیتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہمیں صرف قرآن پہ مناظرہ کرنا ہے. اس وقت کہہ دیتے. جب ایک دفعہ ایک موضوع پہ مناظرہ ہو چکا ہے، مناظرہ اب ہار چکے ہیں، اب آیا کہتا ہے نہیں آپ حدیث نہیں چاہیے، صرف قرآن سے مناظرہ کرو. اس وقت کہہ دیتے نا، شرط لگا دیتے. یا میں معاشرت مانتا ہے نہیں مانتا. اب آپ بول دیں کسی نئے موضوع پہ آپ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں بھائی. پہلے بھی آپ کو کہہ دیا سب کا ٹائم ضائع نہ کرو. لیکن بات تو کم از کم سن لینا. میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے قطعی ثبوت عبارت النص قرآن سے لائی جائے، پھر کم از کم اگر قرآن سے نہیں لا سکتے تو پھر بیان کیا جائے کہ ہم قرآن سے نہیں بیان. میں نہیں کہتا مولا علی کا نام دکھاؤ، میں نہیں کہتا امام حسن کا نام دکھاؤ، میں نہیں کہتا امام حسین کا نام دکھاؤ، میں نام کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا آپ اس وقت کہہ دیتے نا او بھائی وہ مناظرہ اس وقت تھا، اس وقت کہہ دیتے، اس وقت مناظرے کے وقت کہہ دیتے. تمہاری عقل کہاں ہے؟ تو اس وقت کہہ دیتے تو میں اسی وقت جواب دے دیتا کہ بھائی تمہاری قرآن کہاں ہے، تم اپنے قرآن کو پہلے ثابت کرو. جب تمہارا قرآن ہی نہیں ہے، جب تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے 90% قرآن کو ضائع کر دیا ہے، تو پھر تم کسی مطلب کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتے. قرآن سے دکھاؤ. جب تمہاری اماں کہہ رہی ہیں کہ آہستی قرآن کو تو بکری کہا گئی ہے، تمہاری صحیح ترین احادیث میں موجود ہے، تو تم کیسے مطالبہ کرو گے؟ قرآن سے دکھاؤ. بھائی اسی وقت کہہ دیتے، اس وقت نہیں کہا تم نے، اس وقت کہہ دیتے. اس کا جواب ہمارے پاس بڑا واضح تھا. ٹھیک ہے نا. اسی وقت کہہ دیتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، اپنا کفر کا اعتراف کر لیتے، اپنے کفر کا اعتراف کر لیتے. ٹھیک ہے نا. اس موضوع پہ آپ سے گفتگو نہیں ہوگا بھائی. بول لیں ان کا اپنا موقف پورا کر لینے. پھر ان کا موقف انہوں نے یہ موقف 2 ہفتے پہلے بھی پیش کیا ہے. 10-15-20 منٹ اسی طرح ہمارا دماغ یہ کھانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ دوبارہ مناظرہ کر لو. بھائی مناظرہ ہو چکا ہے اس موضوع پر. بھائی میں نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی دوسرا موضوع انتخاب کرو. مناظرے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. مناظرے میں کیا ثابت کیا آپ نے؟ اچھا مدنی صاحب مناظرہ بھائی جو ثابت کر دیا کر دیا. اب میں دوبارہ تکرار نہیں کروں گا. لوگوں نے جنہوں نے دیکھنا ہے دیکھ لینا. بھائی نیا مناظرہ کرنا نہیں کرنا آپ نے. دیکھو مدنی صاحب پتہ نہیں کس نے آپ کو مفتی بنا دیا. آپ کو عبارت نہیں پڑھنا آتا. پگڑی آپ نے بہت خوبصورت لگا دی، کپڑے آپ کے خوبصورت ہیں، علم مطالعہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مناظرہ آپ ہار گئے ہیں. اس وقت ابھی اب 2-3 ہفتے کے بعد یاد آیا کہ ہمیں صرف قرآن سے مناظرہ کرنا چاہیے تھا. اس شخص کو مناظرے کے بعد 2 ہفتے کے بعد 1 مہینے کے بعد یاد آیا کہ ہاں دلیل تو صرف قرآن سے میں نے لینا، تو غلطی ہو گئی، میں نے حدیث سے بھی لیا. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت کہہ دیتے نا، اس وقت کہہ دیتے، اسی وقت میں جواب دے دیتا تمہارا کہ تم بھائی پہلے اپنا قرآن ثابت کرو. چاہیے تھی لیکن آپ جو ہے اسکل الشاہ سے بھاگ رہے ہو اور کہہ رہے ہو آپ کو علم نہیں ہے. اور تم پہلے اپنا اسکل الشاہ ثابت کرو. چلیں آپ
देखो भाई, आपको तुम तो पहले कुछ अस्कल भी नहीं शेख पे आता, बात लेकिन करोगे। बात तो करें, बात करने की औकात ही नहीं है आपको, बात तो करें। देखें, मुझे कुछ भी अल्लाह नहीं जानता आता, है कि मान लेते हैं आपकी बात, मैं मान लेता हूँ। आप मदनी कहते हैं साहब, मुझे इबारत नहीं आती, मदनी मुझे साहब, कुरान नहीं अगर आता, मैं मुझे आप हदीस में नहीं आती, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन बात तो करें। बात करने से डर रहे हैं आप, मुनाजरा नहीं करूंगा जी, वो नहीं करेंगे, कुरान से नहीं करेंगे, वो फलाना ही हो गया हो गया हो गया। खुदा के बंदे, मुनाजरे तो दस दस मुझे होते हैं, देखें, एक ही मौजू पर 10-10 मुनाजरे होते हैं, एक एक मौजू मौजूद पर पे 10 10-10 मुनाजरे कौन मुनाजरे होते बेवकूफ हैं। करता है? पता कौन नहीं कहाँ बेवकूफ से एक आप मौजूद पे 10 मुनाजरे मुनाजरा करता मुनाजरे है बार सुने बार हुए एक ही आदमी से? हैं। एक ही बात, मतलब ये है कि आप मुझसे भाग रहे हैं कुरान के रवज से, तो कुरान पाक ला रहा हूँ मैं, देखें, इबारत और नास की बात कर रहा हूँ। मदनी साहब, आप कह रहे हैं, अच्छा किस मैं एक बात दफा पर फिर मुनाजरा आपको करने के लिए समझा देता तैयार है? हूं। मदनी अभी साहब, करते हैं मुनाजरा, एक बताएं दफा किस फिर पर आपको करना समझा चाहते हैं। देता हूं। जब आपसे मुनाजरा हुआ था एक दफा, फिर आखिरी दफा, इसके बाद मैं तकरार नहीं करूंगा। 2-3 हफ्ते पहले भी आप आए थे, मैंने यही बात आपको समझा दी है, लेकिन आपकी खोपड़ी में यह बात जाती नहीं, क्योंकि आप सुनते नहीं हैं। आपको पहले भी बताया था कि आपने इधर कहा था कि मनसूस 12 इमाम मनसूस मिनल्लाह, इस पे हमने मुनाजरा करना। आपने शर्त तो नहीं लगाई थी कि सिर्फ कुरान से मुनाजरा करना, आपने ये शर्त लगाई नहीं थी, ठीक है ना? इसी पेश नजर, इसी बात के पेश नजर के बाद में आप शिकायत करेंगे। भाई खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, मुझे बात करने दो। इस बेचारे को पता नहीं है कि सबसे पहले ओ कुरान भाई से बात खामोश हो शुरू जाओ, होती है, कहता है कुरान में नहीं। इस आदमी को खामोश कर दो। इसी बात के पेश नजर कि तुम बाद में शिकायत करोगे कि सिर्फ कुरान से दलील हमें चाहिए। मैंने उसी वक्त आपसे पूछा था कि आप नस किसको कहते हो, ठीक है ना? तो उसी वक्त मॉडरेटर साहब ने कहा था कि नस कुरान और हदीस को हम नस बोलते हैं। आप खामोश रहे, आपने नहीं कहा था कि सिर्फ कुरान पे मुनाजरा करना। और तूल मुनाजरा, जितना मुनाजरा हुआ, 3-4 घंटे हमारा मुनाजरा हुआ, आपने एक दफा नहीं कहा कि मुझे हदीस नहीं पसंद, मैं हदीस पे इक्तिफा नहीं करता, मुझे कुरान से दलील लेके आओ। आपने नहीं कहा। उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा था जब मुनाजरा हो रहा था, ठीक है ना? उस वक्त कह देते। अभी 1 महीने के मुनाजरा हारने के बाद, ये 1 महीने के बाद आया है कि कुरान से साबित करो जी, इमामत कुरान से साबित करो। तो उसके लिए देखें मदनी साहब, अल्लाह जानता है, मैं आपके ये इस बात को मान लेता। ये सुन नहीं रहा भाई, ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, अपनी गुफ्तगू कर रहा है। मैं आपकी बात को मान लेता, आपसे गुफ्तगू कर लेता, लेकिन आप में इल्मी सलाहियत नहीं है। पता नहीं किसने आपको मुफ्ती बना दे, पगड़ी लगा दी आपने, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत पगड़ी लगा, दाढ़ी भी अच्छी है आपकी, इल्म विल्म मुताले कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कह देता कि तुम पहले अपना कुरान साबित करो, ठीक है ना? तो तुम अगर मुझसे मुतालबा करते हो कि तुम कुरान में फिलान मतलब मुझे दिखाओ, तो उसका हक मुझे यह बनता है कि मैं कहता हूं कि तुम्हारे मजहब में कुरान नाक़िस है, तुम पहले अपना कुरान साबित करो। मैं कह देता ये आपसे मदनी साहब, लेकिन मैं जानता हूं अच्छी तरह कि ये बहस, देखें, ऐसा कि मैं एक बच्चे से मुतालबा करूं कि तुम आ जाओ मुझ पे कुरान पे मुनाजरा करो ना, ये आपकी सतह से बुलंद है। तो मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा, ठीक है ना, कि तुम आओ पहले अपना कुरान साबित करो, क्योंकि आप इन वादी में है ही नहीं, मुताला के वादी में, तहकीक के वादी में है ही नहीं। तो बात यह है, तो अर्ज यह है, ठीक है ना? मैं आपसे भाग नहीं रहा, लेकिन मैं आपको अहल नहीं समझता कुरान पर आपसे गुफ्तगू करने का। आप पहले जाओ, किसी और मौजू का इंतखाब करो जिस मौजू पर आपसे मुनाजरा हो चुका है। इस पे हमारे साथ वो आते हैं ना, अतवार बाजार में, पाकिस्तान में, वो कहता प्याज कितने रुपए की है, कहता 50 रुपए की। वो उसके साथ शुरू हो जाता कि नहीं मुझे 35 रुपए की चाहिए, फिर कहता 36 रुपए, 37। भाई हमने आपको बता दिया कि इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, गुफ्तगू भी नहीं करेंगे। तो आप हमारे साथ निगोशिएट करने की कोशिश ना करो भैया, खत्म है। किसी और मौजू पे बात करना है तो आ जाओ, नहीं करना है तो जी सर बिस्मिल्लाह। अल्लाह उनको स्क्रीन पे तो वापस लेके आए ना, वो कह रहे हैं कि मौजू अब दूसरा यानी कि अगर और किसी दूसरे मौजू पे बात करना है तो हमारे सर आंखों पर, इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। हाँ, आप उनको वापस तो लेके आए ना, मतलब वो उनको उनकी बात सुनेंगे तो पता चलेगा उनके मौके पर। उनको वापस तो लाएं। कोई मौजू रख लें, भागे तो ना कम से कम भागे तो ना मैदान छोड़ के। मैं कह रहा हूँ कोई मौजू कुरान तो पर मैंने नहीं करने की सलाहियत ये मतलब मैंने आपके सामने रख दिया भाई, मतलब ये रख दिया कि आप चाहते हैं कि कज़ा कदर पे गुफ्तगू करें। अच्छा मदनी साहब, सॉरी मैं थोड़ा सा मीडिएट करने को, ठीक है? देखिए मैं मौजूआत आपको दे रहा हूँ, मौजूआत में आपको दे रहा हूँ, आप चुन लें इनमें से, मौजूआत में आपको दे रहा हूँ, चुन लें। कज़ा कदर पे मैं आपका पाबंद हूँ, नहीं, मैं तजवीज के तौर पे कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना किसी दूसरे मौजू पे गुफ्तगू करें, तो मैं तजवीज दे देता हूँ 5, 6, 7, आप उनमें से एक चुन लें।
یا کہہ دیں کسی پہ منازع نہیں کرتا، آپ ایک تجویز دے دو بھائی، ٹھیک ہے نا؟ حسن اللہ یاری صاحب صرف اتنے لفاظ کہہ دیں کہ میں مفتی عبد الرسول مدنی سے قرآن کے حوالے سے اثنا عشری اماموں کے بارے میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، بس بول دیں، میں اگلا موضوع میں کسی بھی جماعت عمریہ کے محقق سے امامت قرآن میں اس مسئلے پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، بالکل تیار ہوں، اور اس سے پہلے اس کی شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنا قرآن ثابت کرے گا، لیکن آپ اس سطح پہ نہیں ہو بھائی۔ آپ مثلا ایک میٹرک والے لڑکے سے میں کہوں کہ آجو میں یہاں پہ میں آپ کے ساتھ چارلز ڈکنس کا امتحان دے دوں، وہ تو نہیں دے سکے گا نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے کر لیتے ہیں کہ قرآن ثابت تو کیا اس کے اوپر قرآن کے ثبوت پر رکھ لیتے ہیں۔ آپ قرآن کے عدم، آپ کے مذہب میں ہم کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، آپ کہتے ہیں قرآن غیر ناقص ہے، اس پہ منازع کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا مطلب نہیں سمجھ آئی؟ اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آئی، سمجھا دیں آپ۔ قرآن پہ بات کر رہے ہیں، اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریف قرآن کے حوالے سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے یہ تو کم از کم بتا دیں جو میں نے پوچھا، پھر اس پر بھی آتا ہوں میں، پہلے یہ بات بیان کر دیں کہ یہ مجھ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا قرآن پر۔ آپ کا عقل نہیں ہے بھائی نا صاحب، کہہ رہا ہیں کہ یہ موضوع کے فلان مطلب قرآن میں ہے یا نہیں ہے، یہ اس بات پہ مبتنی ہے کہ قرآن کامل و قرآن ناقص نہ ہو، سمجھ میں آ رہی نا؟ جس مذہب میں 90% قرآن ناقص ہے، 12 امام معصوم نہیں ہے، 14 امام معصوم۔ بھائی یہ آپ سے جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میں دوسرے موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ سے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پہلے یہ بیک گراؤنڈ میں یہ ہمارے آپریٹر صاحب کے ساتھ طے کرے نا، یہ سب کا ٹائم ضائع کر رہا ہے، یہ ابھی نیگوشیٹ۔ میں ان کو میڈیٹ کر لیتا ہوں 1 منٹ میں، ان کو کہہ دیتا ہوں کہ اس پہ نہیں کرنا۔ اچھا مدنی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جو مناظرہ ختم ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی ہار جیت کا فیصلہ آڈینس کو کرنے دیں، ایک نیا موضوع چن لیتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اور دونوں کی کنسنسس سے، جس پہ آپ بھی متفق ہوں، اللہ یاری صاحب بھی ہوں۔ ایک نیا، وہ جو پرانا مناظرہ ہے وہ آڈینس ڈیسائیڈ کر لے گی کہ آپ جیتتے ہیں اللہ یاری صاحب جیتے ہیں، وہ آڈینس کو ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ ایک نیا موضوع لیتے ہیں اور ایک نئے موضوع پہ مناظرہ کر لیتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کنسنسس پہ آ جائیں۔ کیا اس کے علاوہ آپ نے کوئی موضوع کے حوالے سے مناظرہ کرنا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں، ان کو کہیں کہ جو امام عصمت انبیاء ہے اس پر مجھ سے مناظرہ کر لیں، عصمت ائمہ پر اور عصمت انبیاء کے حوالے سے، جو انبیاء کے درجے میں لاتے ہیں اماموں کی عصمت جو ہے، اس عصمت کے حوالے سے عصمت ائمہ اکرام کے موضوع پر مجھ سے مناظرہ کر لیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، وہ ان سے خطا ہوتی ہے۔ تو چلیں ہم آپ سے پہلے عصمت انبیاء پہ گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے مذہب میں جب انبیاء کافر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انبیاء کافر ہو سکتے ہیں، دونوں پر نہیں، ایک پر، انبیاء پر پہلے گفتگو ہوگی، انبیاء پر پہلے دو موضوع پر گفتگو نہیں ہو سکتی بھائی۔ ہمارے شیعہ مذہب میں دیکھیں، ہمارا یہ ہے کہ ہم اجازت دیں گے، وہی عصمت آپ انبیاء کے لیے کرتے ہیں، وہی عصمت اماموں کے لیے کرتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں؟ دیکھیں عصمت انبیاء اور عصمت ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں انبیاء کرام سب معصوم ہیں، آپ کے ہاں انبیاء علیہم السلام معصوم نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس موضوع پہ فارغ ہو جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ فقہ الاکبر ہے، اور ٹھیک ہے نا، یہ میرا اپنا ادعا پیش کر رہا ہوں، بھائی میں اپنا ادعا کہہ رہا ہوں، فقہ الاکبر وہ جو لکھا اس میں کام نہیں ہے۔ جھوٹ بول رہے ہو نا، جھوٹا تو نہ بیان کرو۔ ابھی میں سبق کھول کے دکھاتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ہے۔ اور بھائی وہ مناظرے میں دکھا دینا نا، وہ مناظرے میں دکھا دینا بھائی جو دکھانا ہے، ابھی استدلال کا وقت تو نہیں ہے۔ مدنی صاحب وہ مدعا پیش کر لیں، آپ اس کو رد کر دیجیے گا، ان کو بات اپنی پوری کر لیں دیں، آپ اس کو رد کر دیجیے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اپنے علی آصف بھائی، ان کو ان مسائل کو بیک گراؤنڈ میں، یہ ابھی ٹائم ضائع ہوگا، یہ اس آدمی کے ساتھ 1.5 گھنٹہ بھی لگ جائے گا اسی فضول باتوں میں۔ ان کو آپریٹر صاحب کے ساتھ یہ طے کر لیں بیک گراؤنڈ میں، وہ بہتر ہے، سب کا ٹائم کیوں ضائع ہو جائے۔ اچھا وہ ادھر ہی آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عصمت انبیاء کرام کے حوالے سے مناظرہ کر لیں، وہ ابھی ادھر ہی مدنی صاحب اسی پہ ائمہ اکرام اور انبیاء اکرام دونوں پہ کرتے، چلے آ جائیں۔ آپ پلیز علی آصف بھائی، یہ آدمی اس کو بات اس کو سمجھ نہیں آتی نا، اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہی غلط ہے، اس کو وہ جانتا ہے، اپنے ہمارا آپریٹر صاحب اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، وہ بہتر ہے۔ بیچارہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کیوں پکڑ کے اس کو لا رہے ہیں؟ اور بھائی آپ سب کا کومپڑا کہا جائیں گے، کسی بات پہ اتفاق بھی نہیں ہوگا، میں تک جاتا ہوں آپ کو سمجھاتے میں روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے نا؟
آپ جا کے ہمارے آپریٹر صاحب سے اتفاق کر لینا کہ کس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. اس سے جب بات طے ہو جائے گی وہ مجھے بھی میسج کرے گا بھائی اس طرح، پھر 1-2 ہفتے کے بعد آپ سے مناظرہ ہوگا. صحیح ہے نا. ادھر ابھی یہ ہمارا پروگرام نیگوشیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. ادھر لوگ ادھر بیٹھے ہیں کہ بھئی کوئی علمی سوال جواب ہو، کچھ سیکھ لیں. ابھی یہ ان باتوں میں بہت ٹائم لگتا ہے، نیگوشیٹ کرنے میں، شرائط طے کرنے میں، وہ بھی آپ جیسے آدمی کے لیے، کیونکہ آپ اتنے باانصاف بھی نہیں ہیں گفتگو کرنے میں. آپ ٹائم بہت ضائع کریں گے نا. وَإِلَّا وہ تو 2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے کہ جی ہاں اس موضوع پہ مناظرہ کرتے ہیں، بات ختم. لیکن آپ ٹائم بہت ضائع کریں گے، تو آپ بیک گراؤنڈ میں ہمارے آپریٹر صاحب کے ساتھ طے کریں. صحیح ہے آصف بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے.